آج جو زیادہ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خواتین اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے نعوذ باللہ قید لگائی ہے عورت کے لیے، اسلام عورت کو گھر کی چار دیواری تک بند رکھنا چاہتا ہے، اور یہ بات تو کرتی ہے لیکن کاش وہ کبھی اسلام کا مطالعہ بھی کرے، انہیں پتہ چلے کہ جس قدر عورت کو آزادی دین اسلام نے عطا کی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی۔ اگر ایک نگاہ انسانی تاریخ پر دہرائی جائے اور خصوصی طور پر جو اسلام کے آنے سے پہلے کے حالات ہیں ان کو دیکھا جائے تو ہر چیز بندے کے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ اب دیکھیں تو صحیح، جو عورت ہے اس کا حال کیا تھا؟ اس معاشرے کے اندر دین اسلام کی تعلیمات سے پہلے عورت کا وجود ہی ایک گالی تھا، اور پھر جو عورت ہے، جو بیٹی ہے، یہ تو سنتے ہیں اس کو زندہ دفن کرتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی بھائی گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ کسی عورت کا بھائی بنے، کوئی باپ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کی اولاد بیٹی ہو، اگر بیٹی ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ یہ اسلام سے پہلے کے حالات ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اسلام سے پہلے جو حیض و نفاس والی عورت ہوتی تھی اس کے برتن گھر میں الگ کر دیے جاتے تھے، اور اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے کہیں نحوست نہ پھیل جائے۔ یہ جو ساری چیزیں تھی جہالت پر مبنی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت عطا کی ہے، عورت کو عظمت عطا کی ہے، اور کس انداز میں عزت عطا کی؟ فرمایا اگر عورت کا وجود ایک ماں کی صورت میں ہے تو اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، عورت کے مختلف روپ ہیں، عورت کا روپ ماں کی صورت میں بھی ہے، عورت کا روپ بیٹی کی صورت میں بھی ہے، عورت کا روپ بہن کی صورت میں بھی ہے، عورت کا روپ بیوی کی صورت میں بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر بندہ دیکھے، وہ عورت جس کا وجود ہی سراپا گالی تھا، جب تاجدار کائنات آئے ہیں تو آقا علیہ السلام نے عورت کو ہر رنگ میں عزت عطا کی ہے۔ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، اور اگر کسی کی بیوی ہے، عورت کا وہ روپ ہے، تو فرمایا ایک مرد کے لیے جو اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے کہ اسے زندگی میں نیک بیوی مل جائے۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو کیسی عظمت عطا کی، کیسے شرف کے ساتھ نوازا ہے۔ یہ فرمایا جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں اس طرح ساتھ میرے جائے گا جس طرح یہ انگلیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری عظمتیں عورت کو کس نے عطا کی ہیں؟ دین اسلام نے عطا کی ہے۔ دین اسلام آج کی جو زیادہ پڑھی لکھی خواتین سمجھتی ہیں کہ دین اسلام چار دیواری تک پابند کرتا ہے، نہیں، دین اسلام تو یہ کہتا ہے آپ جہاں پہ بھی جائیں صرف حیا کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں، با حیا بن کے زندگی گزاریں، اس لیے کہ عورت کی ایک عزت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس لیے دین اسلام نے جو اس کے لیے بہتر تھا وہ حکم دیا ہے۔ دیکھیں نا،
دین اسلام کا جو بھی حکم ہے نا، اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ بات جو اللہ رب العزت نے کی ہے نا اور اللہ کے محبوب نے کی ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دین اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ احکامات عطا کیے ہیں، اسی میں ہی نسل انسانی کی بہتری ہے۔ اور جو دین اسلام ہے وہ ایک آفاقی دین ہے، وہ ایک کائناتی دین ہے، وہ صرف ایک سوسائٹی کے لیے دین نہیں، وہ صرف ایک معاشرے کے لیے دین نہیں، وہ صرف ایک ملک کے لیے یا علاقوں کے لیے دین نہیں آیا، وہ آفاقی دین ہے، کائناتی دین ہے۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو اصول دیے ہیں نا، وہ فطرتی اصول ہیں، یعنی فطرت کے مطابق ہیں۔ اگر بندہ ان سے ہٹ کر چلے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، اگر ان فطرتی اصولوں کو اپنا کے چلے گا تو پھر جو دین اسلام ہے وہ بندے کی جسمانی تربیت بھی کرتا ہے، بندے کی نفسیاتی تربیت بھی کرتا ہے، بندے کی روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔ اور نہ صرف دین اسلام یہ تربیت کرتا ہے، بلکہ جو اس پر چلتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر کامیابی کی اسے ضمانت بھی دیتا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، جو دین اسلام نے تعلیم دی ہے حیا کی صورت میں، وہ مسلمانوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے۔